अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल सच्ची तरबियत में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आप सबकी खिदमत में लेकर आई हूँ मौलाना तारिक जमील साहब का एक बहुत खूबसूरत बयान जो मौलाना साहब के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब से लिया गया है। और इसमें मौलाना साहब रमज़ान की फ़जीलत के बारे में बता रहे हैं। और माशाअल्लाह हमारे रमज़ान भी स्टार्ट हो गए हैं। आप सबको खैर मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो नाज़रीन, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये कुछ बात करना चाहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त है हम सब पर, पूरी दुनिया पर। और ये जो कोविड-19 वायरस जो पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में फैला हुआ है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, यहाँ कितनी मौतें हो चुकी हैं विदेशों में या हमारे देश में। तो नाज़रीन, इसके लिए, इससे बचने के लिए लॉकडाउन रखा गया है। गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए गाइडलाइंस रखी हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। प्लीज़ बाहर मत निकलिए। अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी सलामत चाहते हैं तो प्लीज़ इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। हाथों को बार बार धोइए, मास्क लगाइए, यूज़ कीजिए, डिस्टेंस रखिए। बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म आया है। सैयद बुखारी में भी रिवायत है कि अगर इस तरह की जो वबा आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके लिए बताया है कि आप उन सब चीज़ों का परहेज़ कीजिए। आप उस वबा से बचने के, जो चीज़ कांटेक्ट से फैलती है उसमें दूर रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए। नाज़रीन, अभी का जो मौजू है वो है हमारा रमज़ान। तो आइए इस वीडियो को सुन लेते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है और आपको मालूम है हमने रमज़ान में पढ़ाई रखी है, छुट्टियां नहीं रखी। जब मैंने हसनैन शुरू किया 1999 में, तो अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि रमज़ान तो इल्म का महीना है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और चारों आसमानी किताबें रमज़ान में और सारे सहीफ़े रमज़ान में। पता नहीं अल्लाह को क्या पसंद था इस महीने का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर छोटी किताबें उतरी यकम रमज़ान को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी 2 रमज़ान को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतरी 6 रमज़ान को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतरी 12 या 18 रमज़ान को, और अल्लाह के नबी पर कुरान उतरा फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में उतरा। तो सारा आसमानी इल्म रमज़ान में उतरा। सारे महीनों के नाम अरबों ने रखे, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हज। इसमें जो रमज़ान है ये नाम अल्लाह ने रखा। बाकी महीनों के नाम तो रखे अरबों ने। फिर उनकी ज़ुबान पे अल्लाह लाया रमज़ान, चूँकि अभी तो दुनिया भी नहीं बनी थी और अल्लाह ने कुरान की तिलावत फरमाई थी। तो उस कुरान में था शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। तो रमज़ान का नाम अल्लाह ने पहले से चुन रखा था, फिर उनसे रखवा दिया। रमज़ान कहते हैं रमज़ा यरमुज़ु, जल जाना, जल जाना। रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? कि इसमें गुनाह जल जाते हैं। मुसलमान पहला रोज़ा रखता है और उसके गुनाह अल्लाह जलाना शुरू करता है, उसकी भूख प्यास की आग में गुनाहों को डालता है, जलाता है। आखिर 29 रमज़ान या 30 रमज़ान आखिरी रात अल्लाह ताला उसकी पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो इसको इससे तशबीह दी गई कि जैसे जलने से चीज़ ख़त्म हो जाती है, रमज़ान के रोज़े की भूख और प्यास की तपिश से अल्लाह ताला पिछले साल के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो मुझे ख्याल आया उस वक्त जब अभी बिल्कुल कज़रअन अखरज शतअहू था, हमारे मदरसे की मिसाल कज़रअन अखरज शतअहू। दुआ करो अल्लाह ताला फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही से बना दे। उम्मीद तो है कि कुछ शक्ल अल्लाह ने बना दी, अल्लाह इसे पूरी दुनिया में फैला दे। मेरी तो तमन्ना है कि एक ऐसी मुस्बत सोच के उलमा के अल्लाह मेरे ज़रिए से तैयार करवा दे जो उम्मत को जोड़ने वाले हों, तोड़ने वाले हों।
تو اللہ تعالیٰ آپ کو مثبت بنائے۔ رمضان میں چونکہ سارا علم اترا تو مجھے خیال آیا کہ ہمیں رمضان میں چھٹی کرنا تو ایک ایسی عادت ہے، کوئی سنت تو ہے نہیں، تو مجھے رمضان میں پڑھائی کروانی چاہیے، چاہے تھوڑی ہوگی، روزے کی بھوک بھی ستائے گی اور رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند بھی ستائے گی، لیکن اس میں ایک لفظ سینکڑوں لفظوں پہ بھاری ہوگا غیر رمضان۔ تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو، پڑھائی ہو۔ اس وقت رمضان سردیوں میں تھا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو اتنے بڑے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اتنی بڑی ہستی نے، وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے۔ تو ان کی اس بولنے نے مجھے ہمت دے دی۔ تو پھر میں نے یہاں آ کر تو ہم نے رمضان میں سبق شروع، اس وقت ذرا میری ہمت تھی تو میں رات کو پڑھاتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ تو ہم نے رمضان میں شروع کی کہ یہ رحمتوں کا مہینہ، ہر چیز کی برکت کا مہینہ، ہر شے کی اللہ کی طرف سے فراوانی اس میں ہے، علم کی بھی، ہدایت کی بھی، رزق کی بھی۔ غریب سے غریب آدمی بھی سموسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، پکوڑے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دسترخوان پہ ایک کی بجائے 3 چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ چاہے رمضان کے بعد سب کے پیٹ خراب ہوں، ایک باری تک کھانے دی دبائی پھیر دیں۔ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ تو ہوتا ہے بھوک کے لیے، پر وہ اتنا کھاتے ہیں کہ سحری کا کھانا افطاری تک ہضم نہیں ہوتا، اور افطاری کا کھانا سحری تک ہضم نہیں ہوتا، پر ہے نا دونوں کا ہی کھاونا ہے۔ کہتا ہے بھوک نہ لگے، بھوک نہ لگے۔ وہ بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے۔ ایک تو یہ جسم کو صاف کرتا ہے، دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جو بھوک تو آج برداشت کرتا ہے، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ کے غریبوں کا، غریب بندوں کو کی خدمت کر، ان تک اپنے مال پہنچا، اپنا اللہ نے دیا ہے تو ان کو بھی اس میں شریک کر، قبر میں لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا، تو ہم نے تعلیم رمضان میں شروع کی، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، تورات رمضان میں اتری۔ تو پھر اللہ نے اس مہینے کا نام خود رکھا شہر رمضان، شہر رمضان۔ اس میں شب قدر رکھی، اس میں رات کی ایک نماز۔ اچھا، پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری، بہت شدید تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ بس افطاری کے بعد آنکھ لگ جاتی تو روزہ اگلا شروع ہو جاتا۔ تو ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا، افطاری سے افطاری۔ تو ابن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرانے والے تھے، وہ شام کو لوٹے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئیں افطاری کا کوئی سامان لینے، ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور ان کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے، سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو ان کا ہائے سرمہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن ظہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے گھر میں بے ہوش ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ کیا ہوا سرمہ کو؟ کہا جی وہ افطاری کر نہیں سکے تو روزہ شروع ہو گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ میرے محبوب صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے، کھاؤ۔ پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا سحری تک، پوری رات۔ سبحان اللہ۔ ناظرین سنا آپ نے کتنا خوبصورت بیان بتایا، رمضان کا کیا مطلب ہے وہ بھی بتایا
کہ رمضان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک روزوں سے ہماری بھوک پیاس کی شدت میں ہمارے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا سنو اتنا کم لگتا ہے ناظرین، اور اتنے خوبصورت طریقے سے ہر چیز بتائی ہے، کس طریقے سے چاروں کتابیں ہماری رمضان میں ہوتی ہیں، اور رمضان کا نام ہمارے اللہ پروردگار کی بات نے خود رکھا، خود۔ سبحان اللہ۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کچھ بھی نہیں۔ بالکل ناظرین، عمل کیجئے، اپنے پروردگار کو راضی کر لیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیجئے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے۔ ناظرین، کتنی بڑی بات ہے کہ پہلے کے لوگ 24 گھنٹے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کی رحمت ہے ہم پر، بالکل بے شک ہم پر رحمت ہے اللہ کی۔ یہ ہمارے آپ نبی کریم کی محبت ہے جو ہم پر صرف دن کا روزہ رکھا گیا ہے، اور ہمیں اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ ہم روزے مغرب سے لے کے فجر سے پہلے تک کھا پی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بالکل آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل توفیق دے۔ اس وقت رمضان کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، اپنے روزے اور نماز کے ساتھ ساتھ اپنے آس پڑوس پہ کا دھیان رکھیے، کوئی بھوکا نہ سو پائے اس وقت، وبا کے وقت، جہاں کمائیاں نہیں ہیں کچھ بھی، سب کے کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں، اور بہت مفلس لوگ ہیں دنیا میں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں نصیب ہو رہا۔ جو ہمیں رمضان میں صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ناظرین یہ وقت سب سے بہتر ہے، بالکل ایسے لوگوں کو دیجیے جو آج بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اپنے رمضان المبارک مہینے کی برکت اور رحمتوں سے ہمیں نوازے، اور اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے۔